السلام علیکم دوستو، دل سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے جب دعاؤں کو پروان چڑھنے پر تاخیر ہو جاتی ہے، اور ہم تبھی تھک جاتے ہیں جب تہجد کی دعا کے بعد بھی دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ تب اکثر شیطان یہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ جس چیز کی دعا ہم اپنے رب سے بار بار کر رہے ہیں، کیا وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ جان رکھو، تمہارے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت ساری حقیقی نشانیاں واضح فرما دی ہے۔ تب تمہارا رب تمہاری من پسند دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان کی دو کیا خاص نشانیاں اور اشارے ہیں، اگر جاننا چاہتے ہو تو غور سے سنتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں مانگنے والے کی دعا اس وقت قبول ہوتی رہتی ہے جب وہ قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے تو بہت زیادہ دعائیں مانگی، لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں فرمائی، اور وہ یہ کہہ کر تھک جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جان رکھو، تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا، تب تمہارا رب تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہو۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم تھوڑے انتظار میں بیٹھ جاتے ہو اور پھر گمان کرنے لگتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب اپنے کاموں میں دیر ہی نہیں کرتا۔ جو امیدیں اللہ سے جوڑ لیتے ہیں نا، وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہتھیلی تب تک خالی نہیں رہنے دیتا جب تک اس سے بہتر چیز سے وہ نہ بھر دے۔ تم اسے تھامے رکھو، بس تم اپنے رب کو ان کے پیارے ناموں سے پکارنا نہ چھوڑنا۔ جب بھی تم اس کو پکارو گے نا، تو وہ تمہاری ہر دلی دعاؤں کا جواب دے گا اور تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص نشانیاں اور اشاروں کو جو تمہاری دلی دعا کے اوپر اپنے رب کا کن کہلوا ہی لیتی ہے، تو سنو، جب تم اپنے غموں اور پریشانی کے وقت دوسروں کے لیے خوشی کی دعائیں کرنے لگتے ہو نا، تو تمہارے لیے تمہارے رحمان رب کے فرشتے خوشی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعائیں کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ میرے رب پہلے اس کو عطا فرما دے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو دوسروں کے لیے باعث راحت بنتا ہے، اس کے لیے اللہ خود آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں جو بے لوث ہو کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ کیول انسانیت کی مثال ہوتے ہیں بلکہ خدا کے بھی سب سے قریب ہوتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو سمجھ کر ان کے لیے سہارا بنتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اللہ کا کرم برستا ہے۔ اور جان رکھو، تمہاری خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہیں حالات کی ٹھوکریں تمہارے دل سے غفلت بھرے پردے کو اٹھا دے اور تمہاری حقیقی آنکھیں کھل جائے اور دنیا کا فریب تم پر کھلنے لگ جائے، تو سمجھ لو ان قریب ہی وقت میں تمہاری دعا تمہارے لیے معجزات ظاہر کرنے والی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، میرا مددگار تو صرف اللہ ہے جس نے کتاب برحق نازل فرمائی، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا،
وہ تو نہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے۔ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ نے تمہاری روح کو پاکیزہ سانچے میں ڈال دیا ہے، بس تم اس پر یقین کامل رکھو، وہ اپنے نور سے تمہاری بدنصیبی کے اندھیرے کو عنقریب ہی خوش نصیبی سے منور کرنے والا ہے، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے نا، وہ اپنی قدرت سے تمہاری من پسند دعاؤں کو تمہارا مقدر کرنے والا ہے، جو تمہیں لامحدود خوشیوں کی جہان میں لے جاتا ہے۔ جان لو کبھی زندگی کی مشکلات میں اکثر ہم اپنے غموں کو اپنے دل کا حصہ بنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے غم ہمارے مہمان ہیں، ہمارے میزبان نہیں، انہیں تو آ کر جانا ہی ہوتا ہے، انہیں ٹھہرنا نہیں ہوتا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان غموں کو دلوں کے اندر جگہ دے کر اپنی زندگی کو اندھیرے میں نہ بڑھائے، بلکہ انہیں باہر کا راستہ دکھا دے، روشنی کو اپنے دل میں جگہ بنا دے۔ چاند رکھو رات کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، پور نور بھری صبح کا روشن اجالا ہونا ہی ہے۔ ڈالی پر کاٹے کتنے ہی کیوں نہ ہو، گلاب کو اسی پر کھلنا ہے، بس ان کا ایک گن تمہارے سالوں کے کام منٹوں کے اندر بنا دے گا۔ مطمئن ہو جائیے، جب فیصلے لکھے جاتے ہیں نا تو آسمان کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق ہوگے انشاءاللہ، اور پھر وہ مل بھی جاتا ہے جو کبھی ناممکن لگ رہا تھا۔ دعا تو ویسے بھی ناممکن چیزوں کے لیے ہی ہوتی ہے نا، وہ چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہوتی ہے، وہ چیزیں جنہیں مقدر نے تم سے چھین لیا ہے، وہ چیزیں جن کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسی چیزیں جو تمہیں خوابوں میں بھی تصور نہیں کر سکتے، وہ سب دعائیں نصیب بدلتی ہے، ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی من پسند دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں اپنا کومنٹ ضرور لکھ دیا کریں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو ایک لائک کر دیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اگر نئے ساتھی سن رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی پوسٹ کی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جزاک اللہ خیر، زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔